إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا چاہے تو یہ کسی کے بھی بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے یہی ایک نعمت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ انبیاء تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک متکلم فی روایت کی روح سے کم و بیش 1,24,000 گزرے ہیں۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313-14 رسول تھے۔ رسول اور نبی کا معمولی سا فرق ہے، اور ان رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم من الرسول قرار دیا گیا، عظیمت والے رسول۔ اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 سے بھی افضل، 313-14 رسولوں سے بھی افضل، اور 5 اولو العزم من الرسل میں سے بھی افضل۔ اس عظیم نبی کا اللہ رب العزت نے ہمیں امتی بنایا ہے، تو یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جیسا کہ شیخ نے بھی ذکر کیا، اور آج اس وقت ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے۔ اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں، اور وہی ہمارے پاک و ہند کے لوگ یہاں اچانک کسی سے پوچھیں آج تاریخ کیا ہے تو اس کو صرف جنوری فروری آئے گا، یہ اسلامی عربی کیلنڈر کی تاریخ ذہن میں نہیں ہوگی۔ آج دن کو 10 تھی اور رات سورج غروب ہوتے ہی 11 شروع ہو گئی۔ اور برِ صغیر پاک و ہند میں آج کل ان دنوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کسی سے پوشیدہ تو ہے نہیں کہ آدمی اس کی تفصیلات میں جائے۔ وہاں ان دنوں بڑے زور شور سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، اور 12 ربیع الاول میں خاص اس پورے دن اور رات 24 گھنٹے کے اندر پاک و ہند میں اتنے زور و شور سے، اتنے جوش و خروش کے ساتھ جشن منایا جاتا ہے، اتنے اخراجات، اتنی محنت
ہر اعتبار سے بڑے ہی اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور نیت تو ظاہر ہے کہ ان کی یہی ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے؟ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، کسی نے 8 کہا، کسی نے 9 کہا، اور کسی نے 10 کہا، اور بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے 12 کہا، لیکن مشہور ہو گیا ہمارے یہاں 12 والا، جبکہ برصغیر پاک و ہند کے جو عظیم سیرت نگار ہیں علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہما، دونوں کی کتابیں بڑی معروف ہیں، سیرت النبی اور رحمۃ للعالمین۔ ساری تفصیلات انہوں نے جمع کر رکھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو، 9، 8، 10، کسی نے بھی 11، 12 تک کچھ نہیں کہا سوائے کسی ایک آدھ شخص کے۔ اور صحابہ کرام 12 ربیع الاول کا دن آتا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ کیا اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، خوشیاں، جشن، بلکہ جو آج عید میلاد النبی منانے والے ہیں، عید میلاد النبی لکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں، رسالوں میں، مضامین، مقالوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اس دن پریشان ہوا کرتے تھے کہ آج کے دن ہمارے نبی فوت ہو گئے تھے۔ ولادت اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 ہی کو ہے، ولادت پہلے ہوئی اور اس کے بعد وفات کا وقت آیا، تو جو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی دیکھی، اور اس کے بعد آپ نے وفات پائی، تو ان کو ولادت یاد ہوگی یا وفات؟ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں اس دن کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان، مدبر، زیرک، صاحب فراست، بصیرت، وہ ان کے اوصاف خطا ہو گئے، صاف انکار کر دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات لینے کے لیے، اسی طرح ہمارے نبی جو ہیں وہ واپس آئیں گے۔ اتنا عظیم انسان، اور ان کی موجودگی میں بھی کون ہمت کرے گا کہ کہے کہ ایسا نہیں ہے؟ اللہ نے اتنا رعب، اتنا دبدبہ، اتنا جلال دیا ہوا تھا کہ کوئی سامنے سے بات نہیں کر رہا۔ بلاخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے معاملے کو سمیٹا۔ ان کا وہ مشہور خطبہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ مشہور، جو کہ تاریخ کا ایک سپیشل حصہ ہے، ان کے وہ کلمات، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ محمد ایک رسول ہی تو تھے، پہلے بھی کتنے رسول آئے اور چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، اور اگر آپ چلے گئے تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور ساتھ ہی وہ کلمات ارشاد فرمائے جن کلمات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھتا تھا، پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس کا رب فوت ہو گیا ہے۔ اور لفظ مات کا استعمال کیا، جس کا دوسرا کوئی معنی نہیں ہوتا سوائے مرنے کے۔ وفات میں، انتقال میں، غالباً پچھلے درس کے شروع میں نے بات ذکر کی تھی، انتقال کر گئے، اس میں کئی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ وفات پا گئے، کئی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ روح پوش ہو گئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ اس معاملے میں وہ حرف آخر ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا رب فوت ہو گیا ہے، مات، مر گیا ہے۔
ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئی۔ مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول کو یہ حالت ہے، اور ہمارے یہاں بالکل اس کے الٹ، ہماری گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کو خوشیاں، 12 ربیع الاول کو جشن، 12 ربیع الاول کو حلیم، 12 ربیع الاول کو کھانے، سبیلیں اور کیا کیا کچھ، اور جلوس، اتنے اخراجات اور نیت سمجھتے ہیں کہ ہم شاید نیکی کر رہے ہیں۔ اگر یہ نیکی ہوتی تو کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نیکی نہ کرتے؟ صرف ایک نکتہ آدمی ذہن میں رکھ لے، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کو کیا ثواب نہ سمجھتے، وہ نہ کرتے؟ صحابہ کرام سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہوتی، تابعین سے نہیں، ائمہ اربعہ سے نہیں، تو یہ دین کیسے ہو جائے گا؟ قرآن و سنت سے ایک چیز ثابت نہ ہو، صحابہ کرام خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، اور ہم اسے دین بنا لیں تو یہ دین نہیں ہوگا، بلکہ یہ کچھ اور ہی ہوگا۔ چاہے کتنا خرچہ کریں، چاہے جتنے بھی اخراجات کے ساتھ روشنیاں، موم بتیاں، جھنڈیاں، یہ اور وہ کریں، یہ ثواب والا کام نہیں ہے، یہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے پاک و ہند میں پھر دلائل دینے والے حضرات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دلائل کے ڈھیر لگا رکھے۔ بھئی دلائل کس کے پاس نہیں ہے؟ ہندوؤں کے پاس دلائل نہیں ہے؟ ہندوؤں کا مذہب ہے، ہندو مذہب، کیا ان کے پاس دلائل نہیں ہے؟ کسی ہندو پنڈت کے ساتھ بات کر کے دیکھو، اچھے بھلے مولوی کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ مرزائی جنہیں امت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا، ملت اسلامیہ سے خارج ایک کافر قرار دیا گیا، ان سے پوچھ کے دیکھو، دلائل کے ڈھیر ان کے پاس موجود ہیں۔ ہر اعتبار سے آپ کو جس بھی باطل سے باطل فرقے کے بارے میں بات کریں گے، ہر کسی کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دلائل کی قیمت کیا ہے، وہ دلائل کیا ہیں، قرآن کریم سے کیا دلیل لیتے ہیں۔ اپنی ہی مرضی سے کچھ کرتے جانا اور کہتے جانا یہ دلیل نہیں ہوتی۔ بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل کہتے ہیں کہ ابو لہب نے، میرا اصل موضوع اور ہے، میں اس طرف آتا ہوں، ابو لہب نے جس وقت یہ سنا کہ ہمارے یہاں ہمارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب کے بھتیجا ہے نا، چچا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جیسے ہی کنیز نے آ کے خبر دی کہ تمہارے یہاں عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب نے آزاد کیا، اسلام ابھی آیا نہیں، اور پھر اس سنت کو کیا نام دیں گے آپ؟ سنت رسول ہوئی یا سنت ابو لہب ہوئی ہے؟ ابو لہب نے کی نا یہ خوشی، اور پھر یہ وہی ابو لہب ہے کہ جب اس سے محمد بن عبداللہ کی بات کی گئی تو خوش ہو گیا، کنیز کو آزاد کر دیا، اور جب محمد رسول اللہ کی بات ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہی ابو لہب ہے نا۔ سب سے پہلا گستاخ دنیا میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو وہ ابو لہب ہوا۔ گستاخ رسول جو ہیں وہ ایک دو نہیں، گستاخان رسول کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے سب سے پہلا گستاخ ابو لہب۔ اس وقت اس کا خوشی منانا کوئی شریعت نہیں تھا، ایک اس کی اپنی خاندانی رسم تھی، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا داری تھی۔ جیسے کوئی بھی کسی کو آ کے خبر دیتا ہے تو وہ خوش ہو کے اس کو انعام دے دیتا ہے، اچھی خوشخبری دی، انعام دے دیا۔ اسی کے ہمارے لوگوں کا پتہ نہیں دماغ بھی کہاں ہوتا ہے،
ابو لہب کی سنت کو دلیل بنا کے بیٹھے ہوئے، اپنی کتابوں میں باقاعدہ ذکر کیا کہ ابو لہب نے یہ کر دیا۔ بھئی ابو لہب نے کر دیا، تم مسلمان ہو، نبوت کے اعلان پر ابو لہب نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر کس چیز کو لے کے آپ چل رہے ہیں؟ ایک نہیں، اسی طرح کے مختلف انہوں نے کئی دلائل ذکر کی، جن میں سے کسی ایک میں بھی کوئی جان نہیں۔ آپ لوگوں میں سے جن کا میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ ہے، ان کو میں نے ایک چھوٹی سی اپنی کتاب بھیجی ہوئی ہے، ان کے دلائل کا تذکرہ اور ان کے دلائل کا مختصر رد کتاب میں موجود ہے، لہذا اس تفصیل میں اب نہیں جاتے۔ یہ سنت رسول ہوتی، اجر و ثواب ہوتا تو صحابہ کبھی محروم نہ رہتے، اجر و ثواب ہوتا تو تابعین اعظام کبھی محروم نہ رہتے، اجر و ثواب ہوتا تو ائمہ اربعہ محروم نہ رہتے۔ اجر و ثواب نہیں ہے، اس لیے وہاں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا۔ خود بریلوی مسلک کے، بریلوی مکتب فکر کے عید میلاد النبی منانے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 3 صدیوں میں، پہلے 3 قرون میں یہ نہیں تھا، یہ جشن منانا اور یہ خوشیاں محفلیں قائم کرنا پہلے 3 زمانوں میں نہیں تھا۔ یہ بریلوی حضرات کی تحریریں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اب جب 3 صدیوں میں نہیں تھا تو 3 صدیوں کے بعد کون سا دین نازل ہونا شروع ہو گیا؟ وہی تو بند ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں تھا اور کرنے پر بھی مصر ہیں۔ ہر سال آپ دیکھ لیں یہ روب ترقی ہے، میلاد النبی کا جلوس، میلاد النبی کا جشن اور اس کا اہتمام ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، بہتر سے بہتر بناتے جا رہے ہیں، زیادہ چمک پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ یہ قصور عوام کا نہیں ہے۔ عوام کو تو جس طرح کہا جاتا ہے وہ بیچارے مان جاتے ہیں، یہ قصور ہمارے مولویوں کا، جنہوں نے اپنی روٹی روزی کے دھندے کو چلانے کے لیے اس طرح کے 1-2 نہیں، بے شمار کام ہماری پاک و ہند میں، خاص طور پر ہماری زندگی کا کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی دن خالی نہیں جس دن میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات اور آپ کے منصب کی حیثیت سے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ 1 سال کے بعد صرف ایک جشن منا لینا اور پھر پورا سال جو ہے وہ اللہ کی سپرد ہے۔ نمازیں دیکھ لیں، ان کی عبادتیں دیکھ لیں، ان کی شکل و شباہتیں دیکھ لیں، آپ کو وہ پورے مسلمان بھی نظر نہیں آئیں گے۔ بار ربیع الاول کو واقع وہ عام مسلمانوں سے بھی بڑے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے، ہمیں آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنا کردار بنانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ بہترین نمونہ اگر اللہ رب العزت کہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ محفوظ کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر بہترین نمونہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی محفوظ ہے اور آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نقل کر دیا، باہر کی زندگی صحابہ کرام نے نقل کر دی اور اندر کی زندگی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نقل کر دی۔ ہمارے لیڈروں کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف، 2 الگ الگ ہیں۔ پبلک لائف کچھ اور ہے، پرائیویٹ لائف کچھ اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف لائف، گھر کے اندر کیا کرتے تھے سارے حالات معلوم ہیں،
گھر کے باہر کیا کرتے تھے سارے حالات معلوم ہے. یہ تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے ہی. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گھر کے اندر رپورٹر بنا دیا کہ تم نے یہ بیان کرنا ہے کہ میرا نبی گھر کے اندر کیا کرتا ہے. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے تو اپنے گھر والوں کی خدمت, اپنے گھر والوں کے کام میں تعاون کرتے, گھر میں تعاون کرتے. اور ایک روایت میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اپنا کپڑا خود سی لیتے, اپنا جوتا خود ٹانک لیتے یا گانٹھ لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات گرامی, اس عظیم شخصیت کو تصور میں لانے کے بعد یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ اتنی بڑی شخصیت اور جوتا تک اپنا خود درست کر لیتے ہیں, اپنا کپڑا خود سی لیتے ہیں, گھر والے موجود ہیں کسی کام میں مصروف ہیں, یہ تکلف نہیں کہ وہ چھوڑو اور مجھے یہ کر کے دو, اپنا کام آپ گھر کے اندر خود کر لیتے ہیں. صحیح سند سے ثابت حدیث. یہ گھر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, لیکن ساتھ فرمایا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو یوں اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. جب نماز کا وقت آیا اب یہاں گھر کے اندر کوئی کام نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اندر سے باہر سے صحابہ کرام نے, ازواج مطہرات نے پوری طرح محفوظ کر کے, محدثین کرام رحمہم اللہ ان کی محنتوں سے وہ سارے کا سارا جو میٹیریل ہے آج ہمارے سامنے موجود ہے. پہلے زمانے میں عالم کو بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی. ایک حدیث ایک مضمون کے لیے سینکڑوں میل سفر کر کے جاتے اور چھوٹی سی چیز وہاں سے لے کے آتے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج اللہ نے ہمیں کتنا نواز رکھا ہے کہ بڑے مزے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مارکیٹ میں پریس سے کتاب چھپ کے آ جاتی ہے, 4 پیسے لگاؤ کتاب لے کے آ جاؤ. وہ اس کتاب کی ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل سفر کر کے جایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی ایک نعمت دی ہے, نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ہمیں. پریس کی شکل میں آج کتابیں دھڑ دھڑ چھپ رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ لائبریری میں جا کے بیٹھو اور پڑھ کے آؤ. پہلے تو زیادہ تر یہی رہا نا, لائبریری اپنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پبلک لائبریری میں جاؤ اور وہاں جا کے مطالعہ کر کے آؤ. یا کتابیں کرائے پر دینے کا رواج تھا, یا کرائے پر نہیں تو مستعار رجسٹر رکھا ہوا لائبریری میں, کتاب کون سی لے کے گیا, کون لے کے گیا, کس دن لے کے گیا, کس دن واپس لے کے آنی ہے, اس تفصیل کے ساتھ. آج اس چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے موبائل میں 1-2 نہیں لاکھوں کتابیں موجود ہیں. معمولی کلک کے ساتھ آپ عربی, اردو, انگلش جو چاہیں کتاب نکالیں گے. اللہ رب العزت نے جب ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو محفوظ بھی کیا, اور محفوظ کرنے کے لیے اپنے بندے مقرر کیے جنہوں نے آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے رکھا. ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیرت کے ان پہلوؤں کو پڑھ کے اپنے آپ کو ان میں ڈھالیں. ہم نبی تو نہیں بن جائیں گے, نبی کی طرح ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا, لیکن نمونہ اللہ نے ہمیں بنا کے دیا ہے, کم از کم اس نمونے سے فائدہ تو اٹھائیں. آپ کی حیات طیبہ بچپن سے لے کر وفات تک پوری کی پوری حیات طیبہ آج ہمارے سامنے موجود ہے, اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے انتہائی واجب الاتباع ہے. اگر ہم نے اپنا کردار بنانا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیں اتنا ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کو سیرت النبی سے اپنا کردار بنانے کے لیے اتنا مٹیریل ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اس کے لیے چھوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر جو ہے اس کے حالات موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تھے، آپ کی والدہ پیدا، آپ یتیم ہوئے. 6 سال کے ہوئے والدہ فوت ہو گئی. 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے، اور ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا. اور ایک جملہ بڑا معروف ہے ہمارے یہاں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا. اور خاص طور پر شیعہ کی طرف سے پھر اتنا زور آتا ہے کہ شاید ابو طالب نے ہی سارا کچھ کیا، جبکہ ابو طالب نے دیا نہیں، ابو طالب نے تو لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کیا لیں گے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو وہی علاقہ جہاں دوسروں کی بکریاں بھوکی رہتی تھیں، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کے واپس آیا کرتی تھیں. حلیمہ سعدیہ نے کچھ دیا یا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کی، حتیٰ کہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے کو میرے ساتھ وادی میں بھیج دو، وادی بنی سعد میں بھیج دو. پتھروں میں آپ میں شاید کوئی گیا ہے یا نہیں، میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں، وادی کوئی چیز نہیں ہے، گھاس پھوس کوئی چیز نظر نہیں آتی، پتھر ہی پتھر پتھر. کہاں کہاں جا کے بکریاں چرتی ہوں گی. حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کچھ نہیں، لیا، برکات حاصل کی، فیوز حاصل کیے. اور اسی طرح ابو طالب کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا. آپ کے گھر میں یقیناً آپ رہے، لیکن برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس گھر میں آئیں. آپ ابھی بچے ہیں، دیکھا کہ چچا کثیر العیال ہیں، بچے زیادہ ہیں، قلیل المال ہیں، پیسہ تھوڑا ہے. ابھی بچپن ہی میں آپ نے اپنے چچا کا تعاون کرنے کے لیے اہل مکہ کی بکریاں چرانا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا تو معروف ہے نا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سفر میں ہیں اور کسی جگہ ڈیرا لگایا تو ادھر ادھر بکھر گئے، اور چھوٹے چھوٹے درخت، جھڑ بیریاں یا پیلو کا درخت کہہ لے، ان میں جا کے پیلو تلاش کرنے لگے، وہ توڑ توڑ کے کھانے کے لیے. تو نبی اکرم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، کالے رنگ کے دانے توڑنا یہ میٹھے ہوتے ہیں. کچھ صحابہ کرام نوجوان خاص طور پر تعجب سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ جنگل کا درخت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کالے. فرمایا میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت میں یہ کھایا کرتا تھا، کالے میٹھے ہوتے ہیں. اب اور تعجب بڑھ گیا کہ آپ بکریاں بھی چراتے تھے. پہلے تو یہ کہ جنگل میں یہ بوٹیاں آپ اس کا مزہ بتا رہے ہیں. فرمایا میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو یہ کھایا کرتا تھا. آپ بکریاں چراتے تھے؟ فرمایا نعم، ہاں، کنت ارعی اہل مکہ علی خراریت، میں کچھ دانوں کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور یہ دانے کہاں جاتے تھے؟ ابو طالب کے گھر میں. چچا کا تعاون ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے اس کے کہ اس نے بکریاں چرائی ہیں. یعنی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خاص حکمت ہے، اللہ کی طرف سے خاص حکمت ہے کہ بکریاں چرانا نبی کے لیے خاص کیوں کر دیا گیا. لگتا ہے جن لوگوں کا بکریوں کے ساتھ تھوڑا بہت بھی تعلق ہے کہ بکری بڑی تیز ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے ادھر نکل گئی، ادھر بھاگ گئی، یہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے. ان کو کٹھی رکھنا، سنبھال کے رکھنا ایک تجربہ ہے، ایک ہمت ہے. اور امت میں بھی لوگ چونکہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بھاگنے والا، کوئی ادھر بھاگنے والا،
ان سب کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے انبیاء کرام کو بکریاں چرانے پہ پہلے لگایا گیا کہ یہ سیکھ لو امت کی بکریوں کو کیسے کٹھے رکھنا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رکھا کٹھے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اکٹھے کر دیے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر آپ صرف نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ آپ نے اپنے چچا کا تعاون بچپن میں کیا، اجرت کی، مزدوری کی، اور تھوڑا ہوش سنبھالا تو آپ نے تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ ان دو قسم کے سفروں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم 30ویں سپارے میں سورۃ قریش، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دو سفر، ایک گرمی کا ایک سردی کا۔ تو مکہ والے جب مکہ میں گرمی ہوتی تو ٹھنڈے علاقے میں شام کی طرف چلے جاتے، اور جب مکہ میں ٹھنڈک ہوتی تو تھوڑے گرم علاقے میں یمن کی طرف چل جاتے۔ یہ دو سفر خاص تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالتے ہی تجارت کا کام شروع کر دیا، اور وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی بالکل آغاز، جوانی کا آغاز ہے تجارت کی، اور ابو طالب کے لیے منافع جو ہے وہ ابو طالب کا، مال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اور یہی وہ تجارتی سفر ہے جس سفر کے نتیجہ میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس شخص نے اس طرح شام میں امانت داری کے ساتھ کام کیا، ذمہ داری کے ساتھ کام کیا، اور پورے سفر کی ساری ڈیٹیل سنائی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے اس وقت پیغام نکاح آیا تھا، اور نکاح ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنا ہے۔ آپ ایک بہترین اور امانت دار تاجر تھے۔ آج تاجر بے شمار دنیا ہے، لیکن امانت نام کی چیز جو ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی۔ تاجر بے شمار ہے، لیکن امانت اڑتی جا رہی ہے۔ جعل سازی، ملاوٹ، دھوکہ دہی انتہا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے نبوت پر فائز کیا، 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے جو جاتے ہی 2-3 کام کیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اسلامی بازار قائم کیا۔ اسلامی بازار یعنی اسلامی اصول کے مطابق مارکیٹ، اور اس مارکیٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تعلیمات دی کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، جن میں سے بطور خاص یہ ملاوٹ اور دھوکہ دہی وغیرہ، امانت میں خیانت جو ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ اور صرف قانون بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب تم جانو تمہارا کام جانے، قانون یہ ہے۔ باقاعدہ آپ خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ موقع بموقع بازار میں جاتے اور وہاں جا کے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اسی موقع پر ایک دفعہ آپ بازار میں موجود ہیں، اور وہاں دیکھا کہ دانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے غلے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک غلے کے ڈھیر کے اندر داخل کر کے اندر سے دانے مٹھی باہر نکال لیے۔ باہر نکالے، اندر والے دانے گیلے ہیں اور اوپر دانے خشک ہیں۔ ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ اصابت السماء، اسے تھوڑا سا بوندا باندی ہو گئی تھی جیسے ہمارے یہاں۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، بوندا باندی ہو گئی تھی، دانے گیلے ہوئے تھے، گیلے دانے اوپر ہی رہنے دیتے، لیراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھیں کہ غلہ گیلا ہے اور اس کی قیمت ہم نے کیا دینی ہے۔ تم غلہ گیلا اور خشک ملا کے بیچ رہے ہو، قیمت خشک کی لے رہے ہو۔
اور اس وقت آپ نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو میرا خیال ہے ہمیں سب جانتے ہیں، سب اس کو عربی میں یا اردو میں تو یقیناً جانتے ہیں، من غشا فلیس منی، من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے نا، معروف حدیث۔ آج وہ تاجر کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں یہ اصول دیا۔ آج آپ کسی بھی طرح کی تجارت میں دیکھیں، الا ماشاء اللہ شاید کچھ لوگ نکل آئے، اور یقیناً ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو پوری امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، چاہے منافع کم آئے، بزنس کم ہو، جو بھی ہے، لیکن وہ امانت داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ نہیں تو زیادہ تر یہی ہے۔ ایک چیز ہماری پاک و ہند میں بڑی معروف چل رہی ہے، میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں کہ فائل، یہ جو پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں نا، فائل بکتی چلی جاتی ہے۔ یہاں سے فائل نکلی، میں نے خریدا پلاٹ، فائل میرے پاس، میں نے شیخ صاحب کو بیچ دی، فائل ان کے پاس، زمین ابھی تک کہاں ہے؟ جن کی زمین ہے انہی کے پاس ہے، ابھی قبضہ وغیرہ کچھ آگے نہیں، یہ فائل بکتی جا رہی ہے۔ 1 لاکھ کی انہوں نے لی، 1.5 لاکھ کی وہاں چلی گئی، 5 لاکھ، دیکھتے دیکھتے 8-10 لوگوں میں فائل بکتی جا رہی ہے، اور زمین پہلے مالک کے پاس ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے، لا تبع ما لیس فی یدک، جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے مت بیچو۔ یہ فائل تو کوئی چیز نہیں ہے نا، فائل میں اگر نام اس کا ہو جو بیچ رہا ہے تو پھر تو فائل اس کی ہے۔ ہمارے یہاں بزنس میں یہ آج کل خاص طور پر ریل اسٹیٹ والے بہت کر رہے ہیں۔ فائدہ کیا لے رہے ہیں؟ فائدہ یہ لے رہے ہیں کہ نقل کرنے میں، زمین کو دوسرے کی طرف نقل کرنے میں کیا کہتے ہیں، انتقال میں کچھ خرچہ آتا ہے، وہ بچ جائے گا، میرا بھی بچ گیا، ان کا بھی بچ گیا، ان کا بھی بچ گیا، اور فائل بکتی گئی۔ اور جب کسی نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو بیچنی نہیں، ہم نے تو مکان بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، اب مجبوری ہو گئی کہ یہاں یہ رک گیا۔ اب پہلے سے لے کے 8-9 لوگ ناجائز تجارت میں ملوث۔ اور پھر ایک چیز ہے، ہماری مارکیٹ میں آج یہ حال بنا ہوا ہے کہ کوئی چیز لوگ خالص ملنے کی نہیں ہوگی۔ تعجب ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے آپ ہلدی خریدیں، ہلدی کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو مہنگی ملیں گی، اور ہلدی کا پاؤڈر ملے گا تو وہ سستا ملے گا۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ پاؤڈر بنانے میں الیکٹرک کا خرچ آئے گا، مزدوری کا خرچ آئے گا، یہ وہ سنبھالنا، پیکنگ، اس سارے کچھ کے باوجود وہ پاؤڈر سستا ہے اور گٹھلیاں مہنگی ہیں۔ اب گٹھلیاں مہنگی اس لیے ہیں کہ اس میں تو اور کچھ مل نہیں رہا نا، وہ تو ہلدی ہی بکے گی، اور اس میں پاؤڈر میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملا سکتے ہیں، جو چیز چاہیں گے اس میں سما جائے گی۔ ہمارے علاقے میں ایک شاعر تھے، اللہ تعالیٰ سے نوفت کرے، شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے، وہ اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا بند ہے پنجابی میں، وہ کہتے ہیں کہ ہلدی دیا گنڈیاں مہنگیاں نے، پیٹھی ہوئی ہلدی سستی ہے، یعنی پسی ہوئی پاؤڈر سستا ہے۔ کھانے کی چیزیں اور تو اور، اب دوائیاں، دوا جو ہے وہ مریض کی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، اور آج کل آپ کو معلوم ہے دوائیوں کے ساتھ کتنے کیس آ رہے ہیں ہمارے پاک و ہند میں، موقع بہ موقع آتے رہتے ہیں۔ فیکٹریاں بند کی جاتی ہیں، لاک کی جاتی ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر پلٹ کے وہی آ جاتے ہیں، دوا تک خالص نہیں مل رہی۔ کہاں ہمارے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے
سال میں ایک دن منا لیا اور بڑا ہم نے تیر مار لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہمارے سامنے ہے، اور جو کرنا ہے وہ سارا آپ بتا کے گئے ہر معاملہ میں. لیکن ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مارکیٹ میں کوئی ایک چیز نہیں، ایک بات نہیں، ایک کام نہیں، ایک بزنس نہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آج مارکیٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ ناجائز پر چل رہا ہے تو یہ بات غلط نہ ہو. جتنی ممنوع طریقے کی بیع شراء ہے وہ مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور ممنوع انداز اختیار کیے گئے ہیں، جن کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، ایک آئیڈیل شخصیت. اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں، بعض لوگ بڑا فخر کریں گے جی میرا آئیڈیل فلاں ہے کمال اتاترک. بعض لوگوں نے کہا میرا آئیڈیل کمال اتاترک. جانتے ہیں نا کمال اتاترک؟ یہ ترکی کا شخص تھا. اور کوئی کہے گا جمال عبد الناصر، جنہوں نے عربوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اتنی عصبیت اور تعصب ان میں جوڑ دیا کہ غیر عرب کو یہ مسلمان بھی سمجھنے کو تیار نہ رہے. وہ جمال عبد الناصر میرا آئیڈیل کسی کو بنانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ، جو واقعتاً پوری دنیا کا سب سے بہترین آئیڈیل ہو سکتے ہیں. ان شخصیات کو محض شہرت تھی دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے، اور چند لوگ اچھے سے نام لیتے تھے، ان کو آئیڈیل بنایا. پھر آئیڈیل ان کا نام رکھا اور کرتوت سارے انگریزوں والی. میرا آئیڈیل فلاں ہے، مسلمان ہے لیکن کرتوت گود میں کتا بھی بٹھایا ہوا ہے، اور وہ سارے کام جو انگریز کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور آج تو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں کہیں بندر، چھوٹا سا بچہ، کہیں کوئی اور کسی جانور کا بچہ. یہ ابھی یہاں بھی ٹرینڈ سمجھ لے شروع ہو رہا ہے. عجیب سی حالت ہے ہماری کہ دیکھا دیکھی ہم کیا کیا چیزیں اپنے اندر لا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ کا بچپن ہمارے لیے نمونہ، آپ کا تجارت کرنا ہمارے لیے نمونہ. تجارت میں آپ کی امانت داری، وہ امانت داری جس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی بہت ہی اشرف ترین عورت تھی، مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، اور پاک دامن عورت تھی. یہ نہیں کہ مالدار تھی تو جیسے آوارہ عورتیں ہوتی ہیں، پاک دامن عورت. اور مکہ کے سردار بڑے بڑے یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم اس سے شادی کر لیں، اور وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں میں کیا ہے. لیکن جس شخصیت کی تلاش میں وہ تھی، اللہ رب العزت نے وہ ان کو پہنچائی، اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تجارت میں امانت داری کی برکت سمجھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ مال سمیت مل گئیں، اور پھر وہ تاجر خاتون جو مالدار ہے، مکے کی مالدار ترین خاتون ہے، خود نکاح کیا اور سارے کا سارا مال آپ کی جھولی میں رکھ دیا. اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اگر ہم نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں. آپ کی زندگی کو سامنے رکھیں. آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے کردار کو بنانے کے لیے آپ بہترین نمونہ ہیں. اگر آپ کے صرف گھر کے اندر ہی آپ دیکھیں، باہر لمبی باتیں ہیں کہ آپ جج کیسے تھے، آپ حکمران کیسے تھے، آپ مربی کیسے تھے، معلم کیسے تھے، یہ تو باہر کی باتیں ہیں. اگر صرف گھر کے اندر ہی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شوہر کیسے تھے. سب سے پہلے بچپن کے بعد آپ نے شادی کی، غیر کے ساتھ تعلق اب پیدا ہوا ہے. آپ شوہر کیسے تھے؟
آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے. ہمارے یہاں دوسری شادی کسی نے کر لی، اول تو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے دوسری شادی کا. دوسری شادی کرنے کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں لیکن معاشرہ نہیں کرنے دیتا، اپنے گھر والے بیٹی بیٹیاں نہیں کرنے دیتے. اس معاشرے میں ایسا کچھ نہیں تھا. آج اگر کوئی کر ہی لیتا ہے، پہلی شادی پہلی بیوی سمجھے کہ بیچاری گئی، اب یہ نئی کے ساتھ رہے گا. 2-3 ہیں جن کے پاس وہ کسی ایک کے پاس ہیں، 2-3 لٹکائی ہوئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں. آپ کے حرم میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں. جب آپ نے وفات پائی بیک وقت 9 بیویاں. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 بیویاں آپ کی ایک زندگی میں فوت ہوئی تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو وہ خاتون ہیں کہ جس کی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کوئی نہیں کی، وہ اکیلی رہی. ان کی وفات کے بعد پھر مصلحت کے تحت کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے آپ نے شادیاں کی. لیکن اتنا عدل، اتنا انصاف، کون خوبصورت ہے، کون مالدار کی بیٹی ہے، کون سردار کی بیٹی ہے، کوئی فرق نہیں. تمام بیویوں کے لیے وقت مقرر ہے، کتنا کتنا وقت، کہاں کہاں، کس دن آپ کس گھر میں ہوں گے، کبھی آگے پیچھے نہیں کیا. بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے باقاعدہ یہ بات، ہذا قسمی، یا اللہ میری تقسیم یہ ہے، ما املک، جو میرے بس میں ہے کہ میں تقسیم اس طرح کیے ہوئے ہوں. اور ساتھ ہی فرما دیا ولا تلمنی فیما لا املک فیما تملک ولا املک، اے اللہ اس معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا جو تو مالک ہے، میں اس کا مالک نہیں. یعنی دل کا معاملہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، دل اللہ کے ہاتھ میں. ساری بیویوں کے ساتھ الگ. وفات کے وقت بھی آپ کی بیماری چل رہی ہے، لیکن بیماری کے باوجود گھر بدل رہا ہے. آج اس گھر میں ہے، کل اس گھر میں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی باری کب ہے. ایک مرتبہ ایک گھر میں، دوسرے گھر میں آپ پوچھا عائشہ کی باری کب ہے، تو بیویاں سمجھ گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کے دنوں میں اس طرح اٹھا کے اس گھر میں لے جانے کی بجائے ایک گھر میں رہوں اور وہ عائشہ کا گھر. تو سب نے بالاتفاق اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر میں پہنچا دیا. پھر آپ چند دن رہے، وہیں رہے اور وہیں وفات پائی. اتنا انصاف، اور ہمارے یہاں اتنی لاپرواہی. ایک شادی کی، دوسری کر لی، دوسری شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک بیگم صاحب ساتھ ہیں اور دوسری کہیں گے نہیں وہ ذرا بیمار شمار رہتی ہے، یعنی اس کو ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی بہانہ کر دیا جو بیمار رہتی ہے اس لیے وہ ملک میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک رنگ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کتنا کیا، کیسے کیا. ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے نا کہ بیویوں کے لیے تو خاص طور پر بڑے زور شور سے آئی لو یو والا مسئلہ جو ہے وہ چلتا ہے. اٹھتے بیٹھتے بھی بیوی کو یہ سمجھا دیں گے کہ میں پیار کرتا ہوں. زبانی پیار کر لینا کافی نہیں ہے، دل سے پیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے دل سے پیار کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں پانی کا پیالہ لے کے اٹھا کے پانی پیتی، اور اسی پیالے کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، اور جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا اسی جگہ منہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ پیالہ پانی کا، گلاس لے لیں، پیالہ لے لیں، نشان، وہ مٹی کا پیالہ ہو تو نشان پڑ جاتا ہے کہ کہاں سے پانی پیا گیا ہے. اسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ اپنا رکھتے. پیار.
ہمارے یہاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے اور ماں باپ دیکھ لے تو کہیں گے کہ لو جی اس نے بیوی کا جھوٹا کھا لیا، یہ گیا کام سے۔ اور یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے میں اس کو اپنے دانت سے اس سے بوٹی نکال کے کھاتی اور ٹکڑا رکھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے اور اسی جگہ سے گوشت کاٹ کے آپ بھی کھاتے۔ پیار کی حد آپ نے کر دی۔ اور اپنی بیویوں کا دل رکھنے کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دوڑ لگاؤ گی۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تعجب والی لگتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ میاں بیوی ہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر آپ کھڑے ہیں۔ یہاں آج تو خیر انتہا ہو گئی اس معاملے کی، ورنہ بعض دفعہ میں نے خود دیکھا کہ عورت ہے، ساتھ میں ایک مرد ہے، ایک لڑکا ہے، شاید ایک ہی وہ فیملی ہے، اور یہ ہمارے کارنش پر وہ ٹینس یا چڑی چھکا جس کو کہتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ انتہائی شرم کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر، اور پھر عورت ساتھ ہے، لڑکی یا لڑکا ہے، اور میرے سامنے وہ نقشہ ہے کہ وہ شخص چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھے ہوئے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی کہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو عوام کے اندر وہ اس طرح کی حرکت کریں۔ آپ سفر میں ہیں اور سفر کے دوران صحابہ کرام کو کہا کہ آپ چلے جاؤ، وہ آگے نکل گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عائشہ دوڑ لگاتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہاں لگاتی۔ ظاہر کہ میاں بیوی ہیں، دوڑ لگائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جیت گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑ لگاتی ہو؟ کہتے ہیں لگاتی ہوں۔ دوڑ لگائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک ذرا جسم بھاری ہو جانے کی وجہ سے وہ پہلی والی بات نہیں رہی تھی، اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ میاں بیوی آپس میں جیت رہے ہیں، ہار رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ حاضی بتلک، عائشہ یاد ہے پہلے بھی کبھی ہم نے دوڑ لگائی تھی، اس وقت تم جیت گئی تو آج میں جیت گیا، باری برابر ہو گئی۔ اتنی عظیم شخصیت اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنے نارمل انسان، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ اور بیوی کا دل رکھنے کے لیے، دلداری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس قسم کا انداز اختیار فرما رہے ہیں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، دوڑنے میں۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لاڈ پیار میں اتنا لاڈ پیار کے سامنا جو چاہے کرتا رہے، اب بولنے کو تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ناجائز کام پہ خاموشی اختیار نہیں کی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بیوی کو غلط بات کرے تو آئی گئی کر دیں گے کہ یہ میری بڑی پیاری بیوی ہے، نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ وہی خاتون ہے، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ من احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، یکدم فرمایا عائشہ۔ پوچھا مردوں میں سے؟ ابوہا، عائشہ کا باپ۔ یہ بلا تکلف جیسے بات نکلتی ہے اندر سے، عائشہ مجھے سب سے پیاری ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی پیارا ہے تو اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے کچھ صحابہ کے نام لیے۔ تو اتنی پیاری بیوی انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، خیبر کے سردار کی بیٹی ہیں، صفیہ بنت حیی بن اخطب۔ وہ قد کی ذرا تھوڑی چھوٹی ہوں گی یقیناً۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود یہ واقعہ بیان فرما رہی ہیں کہ میں نے کہا حسبک من صفیہ
کذا و کذا، کچھ اشارہ جیسے آدمی کرتا ہے نا کہ یا رسول اللہ صفیہ 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 آپ کرتے ہیں اس طرح چھوٹے قد کی. تو یہ نہیں کہ عائشہ نے کہا ہے تو یہ بات چلا دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نہیں، لقد قلت کلمہ، تم نے وہ بات کہی ہے لو مزجت بہل بحر لمزجت ہو، اگر اسے سمندر میں پھینکے تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے. یعنی تم نے اپنی سوتن کے لیے اتنا غلط لفظ استعمال کیا. آپ اندازہ کریں کہ تمام بیویوں میں سے بلکہ ساری دنیا سے سب سے زیادہ پیاری بیوی ہے، لیکن ایک غلط لفظ نکالا، کہا نہیں یہ نہیں چلے گا. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت حفصہ، بیویاں ایک سے بڑھ کر ایک بڑے انسانوں کی، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت حفصہ صفیہ کے بارے میں کہتی ہیں بنت یہودی، باپ تو اس کا یہودی ہی تھا نا، یہودی خیبر کا سردار تھا. اب وہ چونکہ مسلمان ہو گئی، اب بات ختم ہو گئی پیچھے والی، لیکن کبھی کبھی سوتنیں آپس میں ایسا کام کر لیتی ہیں. سوتن پن رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، سوتن یا سوکن یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر سامنے والے کو برداشت کرنا بس سے باہر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گھروں میں سوتن کیسے کسی کو برداشت کرے گی. نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا رہا. کہا کہ وہ بنت یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ پر حضرت صفیہ رو رہی ہیں. فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے حفصہ نے کہا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے. تو آپ نے فوری طور پر کہا کیوں؟ انت بنت نبی، تم نبی کی بیٹی ہو، امو کا نبی، تیرا چچا نبی ہے، وہ انت تحت نبی، تیرا شوہر نبی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور میں. کہا تم تو اتنے نبیوں سے تعلق رکھتی ہو، تمہیں یہودیہ اس نے کہہ دیا تو تمہیں کیا ہوا؟ اور ادھر حضرت حفصہ نے فرمایا اتق اللہ یا حفصہ، اے حفصہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو. پیار کیا تو انتہا، لیکن جہاں کوتاہی کی باری آئی، تربیت کی باری آئی، وہاں خاموشی اختیار نے کی. فوری طور پر تربیت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ جو طریقہ اپنایا جانا چاہیے تھا وہ اپنایا. اولاد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا جتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا ہے شاید دنیا کا کوئی شخص دے پائے. بیٹی گھر میں داخل ہوتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جہاں بیٹھے ہیں فوراً اٹھ کے بیٹی کی طرف چل دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ خوشی سے اس طرح اٹھ کے دوڑتے ہیں کہ اوپر والی چادر گر جاتی ہے. جا کے پیار کے ساتھ لا کے اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ وہی بیٹی ہیں، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، بیٹے 3 فوت ہو گئے. ایک واحد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخر دن تک زندہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صرف فاطمہ نے دیکھی ہے اولاد میں سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے بہت قریب تھی، آپ کے دل کے بہت قریب تھی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اگر کسی نے اسے اذیت پہنچائی تو مجھے اذیت ہوگی. یہاں تک اتنی قریب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور آپ تربیت کے معاملے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بیان فرما رہے ہیں، یا فاطمہ تو اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ عمل تم نے خود کرنا ہے، کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آ جائے کہ میرا باپ نبی ہے قیامت کے دن مجھے چھڑا لے گا. نہیں، اعملی، عمل خود کرو.
کبھی آپ ان کو کوئی ذکر سکھلا رہے ہیں. بڑی معروف حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ ہمارے بابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو تم ایسا کرو جا کے کوئی غلام کوئی کنیز طلب کر لو, تم اتنی محنت کرتی ہو, کام کرتی ہو, چکی کے ساتھ آٹا پیستی ہو, ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں, پانی لے کے آتی ہو, یعنی سارے گھر کے کام جو ہیں وہ خود کرتی ہو, چلو کوئی تعاون کے لیے کوئی غلام مل جائے گا, کوئی کنیز مل جائے گی. آپ گئیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے بتاؤ. بات بتائی, کہا میں اس کام کے لیے آئی تھی لیکن آپ نہیں ہیں. فرمایا میں تمہاری بات پہنچا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے, حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھیں اور ان کی یہ طلب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ لیٹ چکے ہیں سونے کے لیے. اٹھنے لگے, فرمایا نہیں لیٹے رہو, اور ان کے درمیان میں جا کے بیٹھ کے فرمایا کہ بیٹا تم نے اپنے تعاون کے لیے کوئی کنیز طلب کی تھی یا خادم طلب کیا تھا, کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو کنیز اور خادم سے بھی زیادہ مفید ہو. یعنی تم کام کرو اور تمہیں تھکاوٹ نہ ہو. خادم کا کام ہو یا نہ کھلانا پڑے گا, نہ کپڑا دینا پڑے گا, اور جو کام اس نے کر کے تمہیں تھکاوٹ سے بچانا ہے وہ کام تمہارا ہو جایا کرے گا. تو آپ نے اس وقت انہیں جو ذکر بتایا وہ آج ہمارے لیے بھی بڑا اہم ہے. ہم بھی ظاہر کے کام کرتے ہیں, کوئی دماغی کام کرتا ہے وہ بھی جسمانی طور پر تھکتا ہے, اور کچھ لوگ ہیں وہ بیچارے واقعی محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں. ان کے لیے بہترین نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا. تو میں فاطمہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو, تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اس انداز سے کہ یہ نہیں کہ تم میری بیٹی ہو تو جو چاہو گی. فرمایا اے علی عمل تم نے کرنا ہے, لیکن پیار اتنا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پاس بلا کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی. اب راز نیاز باپ بیٹی کا کچھ عجیب قسم کا تھا. 2 ہی منٹ 4 ہی منٹ یا تھوڑے لمحے کے بعد دوبارہ بلایا, کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی, مسکرانے لگی, خوش ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ کیا کہا بابا نے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا کا راز کیسے فاش کروں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو کھلے عام ہمیں کہتے. آپ نے مجھے بلا کے میرے کان میں کہا ہے, میں نہیں, یہ پردے کی بات ہے. اور پھر جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ نے وہ بات اپنے دل میں رکھی تھی کہ کوئی خاص بات ہے. فرمایا اب بتاؤ, اب تو آپ ابا نہیں رہے, راز والی بات تو ختم ہو گئی نا. تو کہا کہ پہلے میں جب گئی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے بابا کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ سن کر میں رونے لگی تھی. دوبارہ بلایا, اس وقت کہا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملو گی, یعنی تمہاری وفات سب سے پہلے ہوگی. تو میں ہنسنے لگی تھی, خوش ہو گئی تھی. آپ پیار کا انداز دیکھیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کی خبر دے کہ میرے بعد تم جلدی مر کے آ جاؤ گے, تصور کر کے دیکھیں کہ ہم ہنسنے والے نہیں, ہم تو لگتا ہے کہ اس کا گلا اسی وقت دبانے کی کوشش کریں کہ تم کیا کہہ رہے ہو. لیکن وہاں پیار ایسا ہے کہ خوش ہو گئی کہ چلو میرا ملاقات کا وقت قریب آنے والا ہے. اور واقعی صرف 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا جوانی کی حالت میں ہی فوت ہو گئی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ہمیں ان پہلوؤں کی روشنی میں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو بنانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور ان خطوط پر اپنے آپ کو چلانا ہے، تاکہ ہم کم از کم ایک وہ نمونہ جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش تو کریں، تھوڑی بہت کوشش کریں۔ جتنا بھی جائیں گے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا تم میں طاقت ہے، ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے۔ تو ہم کم از کم راستے پہ تو چڑھیں، راستے پہ ہی نہیں چڑھیں گے تو پھر ہم کریں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلوؤں کو ایک ایک کر کے کھولتے رہیں تو یہ بڑا وقت چاہیے، بلکہ سیرت کی آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں، بلکہ دارالاسلام نے کتاب چھاپی ہے جو غالباً 9 جلدوں میں ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا، اور ابھی اسی ہفتے کے دوران پاکستان میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو 11 جلدوں میں ہے اور 11 موٹی جلدوں میں، جس پر 15 سال ایک ٹیم نے کام کیا باقاعدہ، اور انہوں نے وہ کتاب مرتب کی ہے۔ آپ کے حیات طیبہ کا پہلو جو ہے وہ بہت ہی پھیلا ہوا ہے، اس کا کون کون کا حصہ جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنے اور اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت قرآن کریم پڑھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک